الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، ان میں افضل ترین اور تمام امت کی خواتین میں سب سے افضل و بہتر ذات پاک ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ کی سیرت پاک کے کچھ گوشے آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ ایک ملک عرب کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت سید محمد بن علوی مالکی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، جو حرم مکہ میں حدیث شریف کا درس دیتے ہیں اور خادم العلم شریف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ایک عربی کتاب ہے جس کا نام ہے البشریٰ فی مناقب السیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اس کا آخر نے ترجمہ کیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے۔ اس ترجمے کو ہم آپ کے سماعت میں لا رہے ہیں تاکہ حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حیات طیبہ اور آپ کے کارنامے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ سے محبت اور علمی شوق و شغف وغیرہ کئی ایک اخلاق و کردار جیسے گوشے امت مسلمہ کے سامنے، عوام الناس کے سامنے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نبی اکرم ذات معزز ہمارے آقا و مولا حضرت محمد نبی مقدس حمد کا پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس عالم کو وجود بخشا اور شرافت عطا فرمائی۔ وہ نبی جو شفاعت عظمیٰ اور حوض کوثر کے مالک ہیں، تمام فضائل کی وہ اصل ہیں جس میں جلوہ خدا نظر آتا ہے، جن کے ماں باپ اور نانا نانی دادا دادی انتہا تک سب مومن و بزرگ ہیں۔ آپ عالم کا بہترین خلاصہ اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ کا نور روشن پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ آپ کی ولادت باسعادت بعثت و ظہور سے سارا عالم منور ہو گیا۔ آپ کی صبح نبوت کے نکلنے سے عرفان الہی و ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ درود و سلام ہو سرداروں کے آقا، کامل صفات و شمائل والی ذات پاک پر، جو عمومی نور، بڑی قدر و منزلت، صراط مستقیم، سیدھے دین، بلند مرتبہ خاندان اور بڑی بزرگی والے ہیں، اور آپ کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات و ذریت و تابعین و تمام امت پر، خصوصاً حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض پانے اور زوجہ ہونے کا شرف ملا اور خدمت کر کے وہ کامیاب ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر آپ ہی نے سب سے پہلے نبوت کی گواہی دی، تبلیغ دین و اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، گویا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر اور مددگار و ناصر بنی رہیں۔ حمد الہی اور درود و سلام کے بعد کہنا یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و فضائل اور آپ کے سب سے بہترین شمائل و عادات قلم بند کیے جا رہے ہیں، جو کہ انسان کامل سید الاولین والآخرین کے مبارک و اخلاق سے حاصل کیے ہوئے ہیں، اور یہ تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اور ربانی فیضان ہے۔ ام المؤمنین کے بارے میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے شہروں اور چھوٹے قریوں میں ہونے والی بڑی چھوٹی محفلوں میں آپ کے ذکر کی خوشبو پھیل جائے۔ میں نے یہ سب کچھ کتب احادیث اور اقوال صحابہ کے مجموعے اور سیرت کی کتابوں میں سے منتخب کر کے چن لیا ہے، اور ائمہ دین حفاظ حدیث کے پاس جو روایات مقبول و محمود ہیں، موضوع و مردود نہیں ہیں۔ معبود حقیقی و بادشاہ برحق کی مدد سے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ام المؤمنین کی سیرت پاک، نام مبارک۔
آپ کا نامی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ والد سے آپ کا نسب حضرت قصی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم سے جا ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن اسم ہے، جو عامر بن لوئی بن غالب کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نسب کتنا ہی پاک ہے، جو محبوب نسبوں میں زیادہ بزرگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور جاہلیت کی تمام ناپاکیوں سے محفوظ رکھ کر آپ کی پاک و طاہر ذات کی عزت اپنی نگرانی میں رکھی، اور خاص رعایت و عنایت کے ذریعے ہر تکلیف و اذیت سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے آپ کا لقب سیدہ طاہرہ ہوا۔ یہ قابل فخر نعمت کتنی بلند مرتبہ ہے۔ ولادت کا سال اور لقب: ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات کے مختلف پہلوؤں میں آپ کی بے پناہ عظمت و شان کی وجہ سے آپ کا دوسرا لقب کبریٰ قرار پایا۔ خدیجہ کبریٰ یعنی بڑی عظمتوں کی پیکر حضرت خدیجہ، اور اس لقب کے آپ زیادہ حقدار و لائق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 15 سال پہلے سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، اور آپ کی پرورش پاک باز گھرانے میں حسن اخلاق و کامل ترین سیرت پر ہوئی۔ آپ حسن و جمال، عقل و فہم، فضل و کمال میں مکمل، اور تمام امور میں دور اندیش، حق پرست ہوئی۔ سب کام حسن تدبیر سے انجام دیتی۔ قوائے باطنی نظر وہ بلند ہمت کی حامل تھی۔ ہر کام کے انجام سے بخوبی واقف اور گہری نظر رکھنے والی تھی۔ صاحبہ ثروت و مالدار ہونے کے باوجود ناز و نعمت کی زندگی اور خادموں کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ چونکہ آپ مال و زر والی خاتون ہیں، اس لیے آدمیوں سے اجرت پر کام لیتی، کسی کو حلال تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کو بھیج دیتی، تو کسی کے ساتھ مضاربت یعنی پارٹنرشپ کی تجارت فرماتی، جس کا فائدہ بالخصوص آپ کو ہوتا تو عموماً سب تاجرین کو ہوتا۔ اس دور جاہلیت میں آپ کے پسندیدہ پاک و بہترین اخلاق، بلند مقام، اونچا مرتبہ اور مضبوط شہرت کے ساتھ آپ قوم میں مشہور ہو گئی۔ آپ گویا قیمتی موتی، لاجواب یاقوت اور ایسا فیض رساں درخت ہیں کہ جس کی شاخیں پھلدار اور جڑیں مضبوط ہیں۔ اے اللہ، ام المؤمنین کی رضامندی کی خوشبو ہم پر پھیلا، اور ان کو جو اسرار تو نے بخشے ان کا فیضان عطا فرما، اور آپ کے شوہر نامدار آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت دونوں سے سرفرازی بخشنا چاہی تو سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احوال و کوائف کی اطلاعات پہنچتی رہی، تو آپ حسن تدبر، فکر و یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرتی رہی، اور جانا کہ آپ میں فضائل و کمالات جمع ہیں، اور زمانے نے آپ کی طہارت و پاکیزگی اور امانت داری کی گواہی دی۔ آپ صادق و مصدوق اور ایسے کریم و شریف ہیں کہ گزشتہ و آئندہ میں ایسی مثال ملنی مشکل و ناممکن ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ ایسی بے مثال شخصیت کے ساتھ معاملہ کرنا اور تجارت کرنا یقیناً فائدے سے خالی نہیں، چنانچہ فوراً اپنا قاصد بھیجا اور اپنا تجارتی مقصود پیش کیا کہ حضور میرے مال سے تجارت فرمائیں، اور دوسرے عاملوں سے کہیں زیادہ فائدہ آپ لے لیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش قبول فرما کر بغرض تجارت بلد حرام سے ملک شام کا قصد فرمایا۔ مستند اور معتبر حفاظ حدیث کے مطابق ملک شام کا یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر ہے۔ بچپن میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر تجارت میں اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا اور وصیت کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی اور وہ محبت ان کی عقل پر غالب آ گئی، اسی لیے انہوں نے بدل و جان خدمت کی۔ اس سفر میں میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز زندگی میں اسرار و عجائب دیکھے اور لوگوں سے بہت ہی امانت داری وغیرہ کا چرچا سنا۔ راہب نستورہ کی گواہی۔ میسرہ نے نستورہ نامی راہب سے، دنیا سے کنارہ کش رہنے والے کو راہب کہتے ہیں، نستورہ نامی راہب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، جب کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے جلوہ افروز ہوئے۔ راہب نے میسرہ سے کہا، یہ کون شخصیت ہیں جن کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہے؟ میں نے ان کی اور بھی خصوصیات دیکھی ہیں۔ میسرہ نے کہا، شہر مکہ بلد حرام کے سب سے زیادہ نیک خصلت شخص ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، میں یہ بات بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس وقت میں اس درخت کے نیچے کوئی نبی یا رسول ہی بیٹھیں گے۔ پھر پوچھا، کیا آپ کی چشم مقدس میں تھوڑی سی سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر راہب نے کہا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لانے والا بڑا خوش بخت ہے۔ یہ ابھی گفتگو میں ہی تھے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کے رہنے والے ایک شخص کے درمیان معاملہ داری سے متعلق کچھ مباحثہ ہونے کی آواز آئی۔ اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اگر سچے ہیں تو لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ یہ مکے کے بت تھے۔ اس دور میں مشرکین کا طریقہ تھا کہ اپنے قول کی تصدیق کے لیے معبودان باطلہ کی قسم کھایا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، ان کے سامنے سے بھی گزر ہو تو منہ پھیر لیتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کی بات ہی سچی۔ معاملہ تجارت میں اختلاف کرنے والے اس شخص نے بھی میسرہ سے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ شخصیت اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے ہمارے بازار کو اپنی آمد سے فضیلت بخشی، اور ہمارے علماء نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف جو پڑھی تھی وہ اس ذات میں پائی جاتی ہے۔ دھوپ میں بادل کا سایہ۔ میسرہ نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر مدت سفر میں جس راہ وہ کوچے سے گزرتے تو خاص طور پر ٹھیک دوپہر کے وقت بادل آپ کے سر انور پر سایہ فگن ہو جاتا، جبکہ سارے لوگ دھوپ میں ہی ہوتے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے اپنے پر پھیلا کر سایہ پیش کرتے ہیں۔ سفر شام سے واپسی اور احوال پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام کی مہم تکمیل فرمائی اور خرید و فروخت سے فارغ ہوئے تو خیر کثیر اور بہت سے منافع کے ساتھ مکہ شریف کا رخ فرمایا۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تجارت سے بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل قدر سعی کا شکریہ ادا کیا اور تعریف کے تحفے پیش کیے، اور بڑائی و اکرام کی نظر سے دیکھ کر عزت و احترام سے پیش آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شخصیت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وہ اثر چھوڑا کہ دل میں حضور کی قدر و تعظیم بس گئی۔ قلب کی یہ حالت اس وقت مزید پروان چڑھی جب میسرہ نے سفر کے ابتدا سے انتہا تک دیکھے اور سنے ہوئے تمام نشانیاں، عجائب، خوارق عادات و احوال بیان کیا جو نبوت کی واضح نشانیاں اور روشن دلائل ہیں۔ میسرہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم صاحب سفر ہیں، اور آپ جہاں جاتے بادلوں کو میں نے آپ کے ساتھ چلتے دیکھا۔ اونٹنیاں آپ کے اشاروں پر اطاعت کرنے لگتی، لمبا سفر مختصر وقت میں طے ہوتا، زمین آپ کی خاطر لپیٹ دی جاتی، سفر میں سارے کام آپ کی چاہت کے موافق طے پاتے، ریتی ہو کے پتھر آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو جاتے۔ ان سب ارہاسات و معجزات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق۔ ارہاسات، یہ ارہاس کی جمع ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف عادت و فطرت جو بھی عجائب ظاہر ہوئے انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو ان سب ارہاسات و معجزات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معاملہ داری میں صبر و تحمل، صدق بیانی، بے مثال امانت داری، دیانت داری،
وہ شرافت وغیرہ جملہ خوبیاں کو میسرہ نے اس طرح بیان کیا کہ وہ سب حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں منتقش ہو گئے، وہ سب حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں منقش ہو گئے اور منظر آنکھوں کے سامنے آیا ہو گیا۔ بس یہ مقدس خاتون جس نے ماضی قریب میں صاحب وجاہت ذی ثروت مردوں کو ٹھکرا دیا تھا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ سن کر فرط تعجب سے حیران ہو گئی اور حب نبوی سے سرفراز ہو کر نسبت نکاح کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالۂ عقد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت دینی چاہی اور سعادت ابدی و شرف سے نوازنا چاہا، چنانچہ ان کے پاس یہ بات طے پائی کہ ان قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ شاعر نے کہا ہے وَاسْتَبَاتَتْ خَدِیجَةُ أَنَّهُ الْكَنْزُ الَّذِي حَاوَلَتْهُ وَالْكِیمِیَّاءُ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی بے بہا خزانہ اور کیمیا ہیں انہیں جن کی تلاش تھی۔ تو آپ نے حضور اکرم آقائے بنی آدم پاک باز امانت دار اس ذات پاک کو اپنے لیے چن لیا جن کے چہرے پر شرافت و جمال کی نشانیاں چھلکتی نظر آتی ہیں۔ اس بے مثال شخصیت کو چن لیا جو کمال و جلال کی خصلتوں کے مالک ہیں اور سیادت کے آثار ان میں واضح ہیں۔ پس فوراً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم کے ذریعے پیام نکاح بھیجا اور لفظوں کے موتیوں میں یہ کلام بھی بھیجا، اے میرے چچا زاد، آپ کی قرابت و شرافت قدر و منزلت کی وجہ سے میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہوں۔ بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے نفیسہ بنت امیہ کو تحقیق و تفتیش کے لیے رازدار بنا کر بھیجا۔ نفیسہ نے دربار نبوی میں عرض کیا نکاح کے لیے کیا چیز مانع ہے، آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں۔ نفیسہ نے کہا اگر آپ کو اس کے لیے کوئی ایسے خاتون کافی ہو جو حسن و جمال اور مال و متاع کے ساتھ کفو بھی رکھتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کون ہے؟ اس نے عرض کیا خدیجہ ان کا نام ہے۔ شاعر نے اس موقع کے لیے کیا خوب کہا ہے، وَرَأَتْهُ خَدِیجَةُ وَالتُّقَى وَالزُّهْدُ فِيهِ سَجِیَّةٌ وَالْحَیَاءُ، وَرَأَتْهُ خَدِیجَةُ وَالتُّقَى وَالزُّهْدَ فِيهِ سَجِیَّةٌ وَالْحَیَاءُ، وَأَتَاهَا أَنَّ الْغَمَامَةَ وَالسُّرْحَ أَضَلَّتْهُ مِنْهُمَا أَفْیَاءُ، وَأَحَادِيثُ أَنَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْبَعْثِ خَانَ مِنْهُ الْوَفَاءُ فَدَعَتْهُ إِلَى الزَّوَاجِ وَمَا أَحْسَنَ مَا يَبْلُغُ الْمُنَى الْأَذْكِيَاءُ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تقوی، پرہیزگاری، خوبصیرت اور حیا دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ کبوتری اور پرند پورا سایہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیام دیا۔ کتنا حسین وقت تھا کہ عقل وہ سمجھ کے تاجدار اپنی مراد کو پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام قبول کرنے کا الہام فرمایا۔ یہ اقدام نہایت مبارک اور توفیق الہی سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرات سے مشورہ فرمایا تو ان حضرات نے خیر مقدم کیا اور تائید کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کر کے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی۔ دوسری روایت میں والد خویلد سے گفتگو کرنے کا ذکر ہے، لیکن پہلا قول معتبر ہے کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد کا حرب الفجار سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ابو طالب اور ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کا خطاب۔ خاندان قریش کے سردار بھی آئے، انہوں نے ابو طالب کو اپنا نمائندہ بنایا تھا۔ چنانچہ آپ نے پیام عقد کی اس محفل میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا
تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور قبیلہ معد کی اصل قبیلہ مدر کا عنصر اور جز بنایا، اور رب نے ہمیں بیت اللہ کے پہلو میں رکھا، حرم پاک کے نگران و خادم بنایا، اور ہمارے لیے وہ گھر بنایا جس کا دنیا بھر سے حج کیا جاتا ہے، اور اسے حرم مقدس و امن کی جگہ بنائی، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ پھر میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ کوئی نہیں، جس سے بھی آپ کا وزن کیا جائے آپ اس پر غالب رہیں گے۔ اگر مال میں ہو تو بتاؤ، مال تو ڈھلتے سائے کی طرح ہے، جبکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت و خاندان کو تم جانتے ہو۔ آپ نے خدیجہ بنت خویلد کا پیام نکاح قبول کیا اور ان کے لیے اپنے مال میں سے مہر معجل و مؤجل مقرر فرمایا ہے۔ بخدا اب یہ بڑی خوشخبری اور جلیل القدر پیام ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور کہا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ایسا ہی بنایا جیسا تم نے کہا، وہ فضیلتیں بخشی جو آپ نے بیان کی۔ ہم اہل عرب کے سردار و پیشوا ہیں، کوئی خاندان تمہاری برتری کا منکر ہے نہ تمہارے فخر و فضیلت کو ٹھکراتا ہے، اور تمہاری نسبت سے جڑ جانے کا ہمیں شوق ہے۔ اے خاندان قریش، تم گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح حضرت محمد بن عبداللہ علیہ السلام سے 500 درہم مہر پر کیا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا بھی شامل ہوں۔ تو آپ کے چچا نے کہا، اے خاندان قریش، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ اس نکاح پر قبیلہ قریش کے سردار گواہ بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مہر دیا؟ سیرت ابن ہشام میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 بکرہ ثنیہ، 12 اوقیہ سونا اور آدھا اوقیہ مہر ادا فرمایا۔ 2 سال والی اونٹنی کو بکرہ ثنیہ کہتے ہیں، اور اوقیہ ایک وزن کو کہتے ہیں، جیسے گرام۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ سب مہر کی مقدار اس کے خلاف نہیں ہے جو سابق میں ورقہ بن نوفل کے خطبے میں گزری کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 درہم مہر ادا فرمایا، کیونکہ 12 اوقیہ سونے وغیرہ کی قیمت ممکن ہے 500 درہم بنتی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز مہر ہو، باقی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہدیہ ہو۔ شاعر نے کہا، وتزوج نبینا الامین سیدتنا ام المؤمنین وقد تم 25 واتمت ہی 40، یعنی ہمارے امین و صادق نبی نے سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ قرۃ الابصار نامی کتاب کے مؤلف نے اشعار میں کہا، وَإِذَنْ إِلَى مَكَّةَ عَادَ وَافْتَتَحَ 26 مِنَ الْعُمْرِ نَكَحَ خَدِيجَةً مِنْ بَعْدِ 40 مَضَتْ لَهَا مِنْ عُمْرِهَا سِنِينَ۔ جب آپ تجارت سے مکہ واپس تشریف لائے تو عمر شریف 26ویں سال کا آغاز تھا، اور نکاح فرمایا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہوئی۔ حضرت ام المؤمنین کی گزری ہوئی حیات کا کچھ ذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 اونٹ ولیمے کے لیے ذبح فرمایا، جس سے لوگوں کے دل خوشیوں سے بھر گئے اور سینوں میں شادمانی پھیل گئی، فرحت و سرور عام ہوا، بخت سعادت طلوع ہوا، غم زدہ دل نابود ہو گیا، اور حاسدین غم سے ناکام ہو گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم و مصیبت دور کی۔ اور اس موقع پر کہنے والے شاعر نے کہا، لا تزہدی خدیج فی محمد نجم یضیء کاضاء الفرقد۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمکدار ستارہ بن گئے جیسے فرقد نامی ستارہ چمکتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ ازدواج میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک کے بعد دیگرے 2 لوگوں نے نکاح کیا تھا۔ ایک قبیلہ بنو عدی سے ہند ابو حالہ بن زرارہ، دوسرے قبیلہ قریش سے عتیق بن عائد بن مخزوم۔ ان میں سے کون پہلا شوہر تھا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر عتیق سے ایک لڑکا عبد مناف اور ایک لڑکی ہند ہوئی۔ آپ کی یہ صاحبزادی ہندہ ایمان لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئی، اور شوہر ابو حالہ سے شہزادے تولد ہوئے جن کا نام ہند رکھا گیا۔ یہ مشہور بزرگ صحابی ہیں۔ انہوں نے غزوہ بدر و احد میں شرکت کی اور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے بیان میں حدیث روایت کی، اور جنگ جمل میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شہید ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شہر بصرہ میں مرض طاعون میں مبتلا ہو کر وفات پائی، اور اس دن اس مرض میں 70,000 مسلمان وفات پائے۔ چنانچہ لوگ جنازے اٹھائے اور نماز جنازہ میں ایسا مصروف ہوئے کہ آپ کا جنازہ یعنی حضرت ہند بنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چھوٹ گیا۔ اسی وقت کسی نے اظہار غم میں یہ اشعار کہے: وا ہند ابن ہندا وا ربیب رسول اللہ، یعنی اے ہند کے بیٹے ہند، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پلنے والے، تجھ پر کیسا اظہار غم کیا جائے۔ یہ سنتے ہی سارے جنازے چھوڑ کر لوگ آپ کے جنازے کی طرف لپک گئے، اور اتنا ازدحام ہوا کہ لوگوں کی انگلیوں پر جنازہ اٹھا۔ آپ بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ اسی فصاحت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ بیان فرماتے اور یہ بھی کہا کرتے: میں سب سے عظیم و شریف ماں باپ اور بھائی بہن والا ہوں۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ماں حضرت خدیجہ ہیں۔ میرے بھائی قاسم اور بہن فاطمہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ مذکورہ صاحبزادے کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حالہ سے 2 اور لڑکے تھے، ان میں سے ایک کا نام طاہر اور دوسرے کا نام حالہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار ایسی خدمات ہیں جو مقبول اور ماجور ہیں، خصوصاً نزول وحی اور اعلان نبوت کا جب بھی ذکر ہوا آپ کا ذکر خیر لازمی و ضروری ہو جاتا ہے۔ نزول وحی کی حالت اور ام المؤمنین کی دل نوازی کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بے شمار معجزات دلائل ظاہر ہوئے۔ نبوت کی جو نشانیاں آغاز میں بتائی گئی وہ یہ ہے: جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا وہاں کے درخت اور پتھر خدمت میں سلام عرض کیا کرتے اور آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگتے۔ جو خواب ملاحظہ فرماتے دن میں اسی واقعے کا ظہور ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے تنہائی و گوشہ نشینی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبوب بنایا۔ تنہائی سے زیادہ کوئی چیز آپ کو محبوب نہ تھی۔ سال میں کم از کم 1 مہینہ تو آپ غار حرا میں اس طرح گزارتے تھے کہ زمین و آسمان کے عالم ملکوت میں تفکر و تدبر فرمایا کرتے۔ آپ جب بھی غار حرا تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر ضرورت کا سامان مہیا فرماتی اور مزاج مبارک کی ہر مرغوب شے پیش خدمت فرماتی، کھانے پینے اور ہر اسباب ضرورت لایا کرتی، جس کی وجہ سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام توجہات عبادت الہی میں مشغول فرما دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقفے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، اور جب آپ زیادہ دن تک نہ آتے تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کی تلاش میں جبل نور میں ہر اس جگہ جاتی جہاں رہنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈک پاتی اور آپ کو ذکر وحدت میں مستغرق دیکھتی تو ملاقات اور کلام کیے بغیر خاموشی سے واپس لوٹتی تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوتوں میں خلل نہ ہو جائے۔ پھر وقت مقرر کے انتظار میں ازالہ فراق کی تدبیروں میں لگ جاتی۔ حضرت ام المؤمنین کے احساسات: سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی صاحب فراست، راہ راست پر ٹکی رہنے والی نظر کی حامل اور پاک و صاف فکر والی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
شوہر عالی و بلند روح و بلند ہمت نفس ہیں اور ان فضائل کے حامل ہیں جن کو قبیلہ قریش نے نہ دیکھا نہ سنا تھا۔ آپ کے غلام نے جن خوبیوں کا ذکر کیا تھا اس وجہ سے بھی آپ کو یقین تھا کہ شوہر نامدار عالی وقار کی وہ اونچی شان ہوگی۔ مسافر ہو کے مقیم ہر کوئی انہی کے چرچے کرتا رہے گا اور تاریخ عالم میں وہ عظمت ظاہر ہوگی کہ دنیا اس ذات کی حقیقت جان کر فرحت و انبساط سے جھومتی رہے گی۔ کتنی بلند ہمت خاتون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے قرار رہتی اور بجان و دل نگہداشت کرتی، کام انجام دیتی، اور آپ کا لقب کیسا نرم و لطیف ہے جو رعایت کے ساتھ زاد راہ تیار کرتا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا۔ آپ کا قلب کیسا نرم و لطیف ہے جو رعایت کے ساتھ زاد راہ تیار کرتا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا جس دن شوہر بے مثال کی عظمتوں کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ نزول وحی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمت افزائی۔ دن رات اس بہترین نظام پر گزر رہے تھے۔ جب 40 سال تمام ہوئے تو قدرت ربانی نے رسالت آسمانی دنیا والوں تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ اس دن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خلوتوں میں عبادت الہی میں مصروف تھے۔ خوب جاننے والے بادشاہ ہر دو جہاں کی طرف سے فرشتہ پیام الہی لے کر بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض گزار ہوئے، اقرا یعنی پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قاری نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے معانقہ کر کے بھینچا، پھر دوسری بار بھی اسی طرح گلے مل کر اسی طرح بھینچا کہ ان کی کوشش انتہا کو پہنچی، اور تیسری بار سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی جن کا ترجمہ یہ ہے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بزرگ تر ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے جس کو انسان کے ہاتھ نے پہنچایا، اور ان آیات کی بشارت نے اس کی تائید کی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے گویائی سکھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمان و رحیم کی اس تعلیم کا مخاطب و مقصود حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس کی بخشی ہوئی بزرگیوں کا مشاہدہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حال یہ تھا کہ قراءت قرآن و سماعت اور مشاہدہ غیب کی ہیبت سے قلب مبارک دھڑک رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، یعنی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑائی۔ جب یہ ہیبت کچھ کم ہوئی تو سارا حال بیان فرمایا اور کہا، مجھے اپنے آپ پر خوف ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ پر میری جان و مال ماں باپ قربان۔ حضور، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا اور آپ کے لیے ضرور عزت، بزرگی، سرداری لکھ دے گا، کیونکہ آپ کی صلہ رحمی مشہور ہے اور مہمانوں پر آپ کی سخاوت معروف ہے۔ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے مالوں کو کمائی کر کے دیتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اے شوہر نامدار، ثابت قدم رہیے، آپ کے لیے تو بشارتیں ہیں۔ قسم خدا کی، میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ فرمائے گا، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ وہ نبی ہیں جن کا زمانہ منتظر ہے اور آپ کا زمانہ آ چکا ہے۔ میرے خیر خواہ غلام اور بحیرہ راہب نے آپ کی مسرت والی خبریں سنا دی تھی اور 20 سال قبل مجھ سے خواہش کی تھی کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادتی یقین کے لیے تجربہ۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا،
کہ اے شریف سردار، آپ مجھے اپنی زبان مبارک سے تفصیل بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے آمد کی وضاحت فرما دی تو ورقہ بن نوفل نے کہا، بخدا یہ بزرگ فرشتہ ہے جو بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش آپ کے اظہار نبوت کے وقت میں حاضر رہتا اور آپ کا مددگار رہتا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور جب فرشتہ آئے تو مجھے بتا دیجئے۔ اس کے بعد جب فرشتہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ عرض کیا، حضور آپ میری سیدھی جانب بیٹھیں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، آپ میری سیدھی جانب بیٹھیں۔ آپ نے سیدھی طرف تشریف رکھا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت خدیجہ نے، کیا اب بھی فرشتہ نظر آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر عرض کیا، اب نشست بدل دیجئے اور میری گود کے بالکل قریب بیٹھیے اور فرمائیے کیا اب فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک سے چادر ہٹا لی اور دریافت کیا، اب دکھائی دیتا ہے؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں۔ تو عرض کیا، یہ شیطان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ اس موقع پر کسی شاعر نے کہا ہے، وَأَتَاهُ فِي بَيْتِهَا جِبْرِيلُ وَلِذِي اللُّبِّ فِي الْأُمُورِ ارْتِيَاءُ فَأَمَاتَتْ عَنْهَا الْخِمَارَ لِتَدْرِي أَهُوَ الْوَحْيُ أَمْ هُوَ الْإِغْمَاءُ فَاخْتَفَى عِنْدَ كَشْفِهَا الرَّأْسَ جِبْرِيلُ فَمَا عَادَ أَوْ أُعِيدَ الْغِطَاءُ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل حاضر ہوئے۔ عقل والوں کے لیے ان واقعات میں علم کی سیرابی ہے۔ انہوں نے اپنی چادر سر سے ہٹا دی تاکہ جان لیں کہ یہ حقیقت میں وحی ہے یا بے ہوشی کی کیفیت ہے۔ سر سے چادر ہٹاتے ہی حضرت جبریل چھپ گئے اور واپس نہ آئے جب تک کہ اوڑھنی نہ اوڑھی جائے۔ آپ کا یہ عمل دین میں احتیاط اور یقین میں زیادتی کی خاطر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے جانتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ آپ کو وحی میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اسی بابرکت گھڑی میں دنیا رسالت عظمیٰ کی سعادتوں سے بہرمند ہوئی۔ اس مقررہ دن میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہوں کے پہاڑ سے سورج طلوع ہوا، جس نے ایک نئے نور کا دریا بہایا اور عالم دنیا کا رخ نئی صبح کی طرف ہوا۔ اگرچہ یہ دنیا ہر دن نئی صبح کا رخ کرتی ہے، لیکن امت کے لیے اس سے زیادہ بہتر و فلاح کا دن دیکھا نہ گیا۔ اور کتنے ہی دن تاریک گزرے تھے اور کتنی ہی صبحیں جھوٹی گزری تھی، لیکن اس پروقار جگہ اور مضبوط پہاڑ پر ایسی نعمتیں تمام ہوئی جو عالم کبیر کی کسی سلطنت میں وجود میں نہ آئی۔ نہ اس سلطنت کی تہذیبوں اور کانفرنسوں میں، نہ کتب خانوں اور مدرسوں میں کہیں ایسی تعلیم دی گئی جو شہر مکہ کے ایک پہاڑ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہمارے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان فرمایا۔ آپ کے ذریعے غم کے بادل چھٹ گئے، اندھیرے کافور ہوئے، روشن صبح صادق طلوع ہوئی، جس کی روشنی میں سارا جہاں بیدار ہوا جو غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس جہاں کو نبوی چابی کی پہچان ہوئی جو غفلت میں لپیٹی ہوئی عقل کو کھول دیتی ہے۔ پھر اس جہاں نے شرک و بت پرستی اور خرافات و بدعات کی گندگی کو جانا اور پہچانا۔ سرکش قوتیں اس مخبر منیر کی وجہ سے مکمل تہذیب یافتہ ہو گئی، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں سے بیکار خابیدہ صلاحیتیں مثل آئینہ صاف ہو گئی، اور ترغیب و ترہیب کے درمیان رخ بدلنے لگے، سیل رواں کے مثل کودنے اور شعلے کی طرح بھڑکنے لگی۔ یہاں تک کہ لوگوں کا حال بلند ہوا کہ بکریاں چرانے والا قوم کا سردار و نگہبان ہو گیا اور عالم پر فیصلہ کرنے لگا۔ یعنی وہ عام لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنے کی وجہ سے قوم کے سردار بن گئے۔ ایک قبیلہ یا شہر کا شہسوار بڑی شان و شوکت والی سلطنتوں کا فاتح بن گیا۔ عدل و انصاف عام ہوا، نور ایمان پھیل گیا، فساد و بگاڑ کم ہوا،
جھوٹی گواہی دینے کا رواج ختم ہوا، لوگوں کے احوال بہتر سے بہتر ہونے لگے، تاجرین امانت دار سچے ہو گئے، مالدار سخی اور رزق یافتہ ہو گئے، اور غریب شریف بن گئے، کام کرنے والے محنتی و خیرخواہ ہو گئے، اور پیسے والے تواضع و رحم والے ہو گئے، اور خزانے رکھنے والا ان کا محافظ بن گیا، قاضی عادل بن گیا۔ اس طرح معاشرے میں تاجر کی صداقت و امانت، غریب کا مانگنے سے گریز کرنا، مزدور کی کوشش و خیرخواہی، مالدار کی سخاوت و غمخواری، قاضی کا عدل و حکمت، والی شہر کا اخلاص و شفقت، رئیس کا تواضع و مہربانی، خادم کی قوت و نگہداشت عام ہو گئی۔ پس آپ کی بعثت جملہ عالم کے لیے موسم بہار اور انسانیت کے لیے خوشحالی و ہریالی ہو گئی۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و خصائص۔ اس در نایاب و جوہر مہتاب کی بہت سی خاصیتیں اور بے عدد کمالات ہیں۔ ان خاصیتوں میں سے چند یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بے مثال کو پہچانا اور خود نکاح کی دعوت دی۔ نمبر 2، پہلی خاتون ہیں آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں داخل ہوئی۔ نمبر 3، آپ کا ولیمہ تاریخ اسلام کا پہلا ولیمہ ہے جس کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ اپنی بقیہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیوی رہ کر گزاری۔ نمبر 5، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حین حیات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالص خدمت و محبت اور حسن سلوک کا اثر تھا۔ نمبر 6، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس تجہیز و تکفین کا اہتمام فرمایا اور قبر میں رکھا۔ نمبر 7، ام المؤمنین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواج میں 24 سال گزارے، میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت کی اور آپ نیک رفیق حیات ہونے اور بے مثال الفت و محبت کی ایسی مثال نہیں ملی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کی طرف میلان ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی فراست سے جان لیتی اور فوراً اس کا انتظام کر دیتی۔ نمبر 9، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت سے پہلے دیکھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت رکھتے ہیں، تو آپ نے اپنے اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت زید حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں شمار ہوئے اور مسعود و محمود لوگوں میں آپ کا شمار ہوا اور اولین و سابقین میں داخل ہوئے۔ محبوب نبی کے شہزادے ہونے کا آپ نے شرف پایا۔ نمبر 10، یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاصیت ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائی، تعاون و مدد کے ذریعے آپ کی خدمت کی۔ آپ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تسکین عطا فرمائی اور تبلیغ دین و دعوت رسالت میں پیش آنے والے مشکلات کا ازالہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملحدوں و بے دینوں سے انکار و تکذیب کی باتیں سماعت فرماتے تو حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی تسلی پاتے اور آپ ہر مشکل کو آسان بنا کر غمخواری فرمایا کرتی اور ایسی گفتگو فرماتی جس سے قلب نبوی میں اطمینان اتر جاتا اور ہر ممکن طریقے سے آپ کی ہمت افزائی کیا کرتی۔ نمبر 11، احادیث و روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی اور وضو، استقبال قبلہ جیسے ارکان نماز ادا کرنے کا شرف پاتی۔ 5 وقت کی نماز فرض کیے جانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ نماز پڑھ کر بتائی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں 2 بار نماز ادا فرماتے تھے۔ یحییٰ بن عفیف سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت کے ایام حج میں منا آیا تھا اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا۔ ہمارے قریب کے خیمے سے ایک شخصیت سورج طلوع ہونے کے بعد نکل کر قبلہ رو ہو کر نماز میں قیام کرنے لگے۔ کچھ دیر نہ ہوئی ایک بچہ آ کر اس شخصیت کی سیدھی جانب کھڑا ہوا
اور کچھ دیر نہ ہوئی ایک بچہ آ کر اس شخصیت کی سیدھی جانب کھڑا ہوا، اور کچھ دیر بعد ایک خاتون آئی اور ان دونوں کے پیچھے قیام کی۔ جیسے اس شخصیت نے رکوع سجدہ کیا ویسے ویسے یہ دونوں رکوع و سجدہ کرتے رہے۔ میں نے کہا، اے عباس، یہ کیا عجیب کام ہے؟ انہوں نے کہا، بڑی عظیم عبادت ہے، کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میرے بھتیجے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ لڑکا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ میرے بھتیجے کی اہلیہ ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے اور آپ کے اور زمین و آسمان کے پروردگار نے مجھے اس عبادت کا حکم فرمایا جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور خدا کی قسم ان تینوں کے سوا روئے زمین پر کوئی اس دین پر نہیں ہے۔ راوی عفیف نے کہا، کاش میں اس وقت ایمان لاتا تو چوتھا شخص تو ہوتا۔ نمبر 12، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیتوں میں رحمت و اکرام اور مہربانی بھی ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں آپ بڑی فضیلت والی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو جہاں میں عورتوں کی سردار حضرت مریم، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت خدیجہ آسیہ فرعون کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع روایت کی ہے، دنیا کی تمام عورتوں کی سرداری کے لیے مجھے کافی ہیں حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہن۔ یہ حدیث بلا اختلاف ثابت ہے، اور جلیل القدر ائمہ حدیث نے اسے صحیح کہا۔ اور ایک صحیح ثابت روایت میں ہے، اس میں کسی کو شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام عالم کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم اور سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، بخاری و مسلم۔ آپ کی افضلیت و خیریت کے عنوان میں بہت سی احادیث شریفہ مروی ہیں جو اہل سنت کی مشہور کتب اصول میں مشہور ہیں، اور سب احادیث میں یہ بات بالیقین مجموعی طور پر متفق ہے کہ یہ چار حضرات خواتین تمام عالم کی خواتین میں افضل ہیں۔ البتہ ان سب میں افضل کون ہیں، اس بارے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ ہر عالم نے اپنے اجتہاد سے کسی ایک کی افضلیت متعین کی، اس کی تفصیل بیان کرنے میں کوئی راوی مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ یہ 13ویں خصوصیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اولاد امجاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو مقوقس مصر کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باندی بن کر ہدیے میں آئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولاد امجاد ہوئی۔ پہلے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، آپ سب سے بڑے ہیں، اور اولاد میں پہلے آپ کا ہی وصال ہوا۔ شہر مکہ میں آپ کی تدفین ہوئی، آپ کی کنیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم ہوئے۔ دوسرے شہزادے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ کا لقب طیب و طاہر۔ حضرت عبداللہ آپ کا لقب طیب و طاہر ہے، آپ کی ولادت زمانہ اسلام میں ہوئی، اسی لیے لقب طاہر و طیب ہوا۔ شہر مکہ میں بچپن میں آپ کا وصال ہوا۔ تیسرے شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لڑکیوں میں بڑی ہیں، آپ کی ولادت قبل بعثت ہوئی۔ ابو العاص بن ربیع سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ اپنے شوہر سے پہلے ایمان لائی اور پہلے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے 8ویں سال کے آغاز میں آپ کا وصال ہوا۔ بقیع شریف میں آپ کا مزار مشہور و معروف ہے۔ چوتھی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ 5ویں شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شہزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جہاں ابو لہب کا ظلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہوتا رہا، تو ان 2 شہزادیوں پر بھی جاری رہا۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادیوں سے جدا نہ ہوں گے اور انہیں چھوڑ نہ دو گے، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔
چنانچہ میاں بیوی کے تعلق سے پہلے یہ شہزادیاں ان بدبختوں کے نکاح سے نکل گئی۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حبالہ عقد میں آئی اور شوہر نامدار کے ساتھ میں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر انہیں کے ساتھ وہاں سے مدینہ شریف ہجرت کی اور وصال کے بعد جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ آپ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی اور آپ کا مزار بقیع شریف میں ہے۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ روئے زمین پر آپ کے سوا کوئی ایسے نہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں، اسی لیے آپ ذوالنورین سے مشہور ہوئے۔ اگر اور ایک شہزادی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی آپ کے نکاح میں دیتے۔ چھٹی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ مقدسہ ہیں اور سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ سے خاص محبت فرمائی اور سب حقوق ادا کیے۔ آپ کی حیات میں دوسری شادی نہ کی۔ ہجرت کے 11ویں سال 30 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ صحیح ترین اقوال کے مطابق آپ کا مزار بقیع شریف میں ہے اور ایک قول کے مطابق روضہ نبویہ کے پہلو والے حجرے میں آپ مدفون ہیں جو آپ کا مکان تھا، اور اب وہ حصہ مسجد نبوی کے احاطے میں ہے، لیکن یہ روایت غیر مقبول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شہزادیاں اسلام میں داخل ہوئی اور ہجرت کی۔ اللہ تعالی ہم کو رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے زمرے میں رکھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل متعدد ہیں، ان میں فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کی محبت نہیں بھلاتے اور ان کے اہل و خاندان والوں میں رواداری کا لحاظ فرماتے اور آپ کی خدمت میں جو ہدایہ آتے ان کے پاس بھیجتے، اور صحابہ کرام کے درمیان جو بھی تقسیم فرماتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان اور رشتہ داروں اور سہیلیوں کے پاس بھی روانہ فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ کی محبت رضی اللہ عنہ، کبھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری بنفس نفیس ذبح فرماتے، پھر اس کے ٹکڑے فرما کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزہ و اقربا کو خصوصاً عطا فرماتے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحمل نہ فرما کر ارشاد فرمایا، مجھے خدیجہ کی محبت رب نے دی ہے اور جو ان سے محبت رکھے میں ان کو بھی چاہتا ہوں۔ کتب سنن و سیر اور آثار میں ائمہ محدثین سے مروی فضائل اس طرح آئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کا ذکر فرمایا کرتے اور مجمع میں آپ کو خوبی و حسن سلوک، آپ کی خوبی اور حسن سلوک کا تذکرہ اور بہترین تعریف فرماتے، اور آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کا فضل و کمال و شرف وغیرہ کا بیان فرماتے، اور آپ کے متعلق گفتگو طویل ہوتی تو بھی بغیر بیزاری کا ذکر فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کثرت ذکر سن کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ عمر یافتہ تھی، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم عمر دوشیزہ عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے زیادہ بہتر کوئی بدلہ نہیں دیا، کوئی بدل نہیں دیا۔ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور لوگوں نے میری تکذیب کی، حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ لوگوں نے مجھ سے دوری اختیار کی، تب انہوں نے میری خدمت کی۔ لوگ جب مجھ سے محروم ہو رہے تھے انہوں نے مجھ سے مواسات و غم خواری کی، اور ان سے ہی اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بعض احادیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بڑے اہتمام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ ایسی بات کہی جس سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر گرانی گزری اور چہرے انور میں ایسا تغیر آیا جیسا نزول وحی کے وقت ہوتا ہے۔ مجھے اپنی اس بات پر بہت ندامت ہوئی۔ میں نے عرض کیا، اے رب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضی دور ہو تو پھر کبھی ایسی بات نہ کہوں گی۔ میری یہ کیفیت جان کر سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام نے
عذر قبول فرمایا اور مجھے معافی عطا فرمائی، اور پھر حضرت خدیجہ کا ذکر خیر فرمایا۔ مذکورہ حالت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت معاذ اللہ بغض و عناد کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ خواتین میں موجود معروف طبیعت ہے۔ غور کریں کہ حضرت خدیجہ کی فضیلت والی یہ روایت منقول بھی تو آپ سے ہی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ نہ ہوتی تو یہ روایتیں بھی ہم تک نہ پہنچتی۔ آپ کے من جملہ فضائل و کمالات میں یہ بھی ہے کہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سلام بھیجا۔ آپ نے عرض کیا، اے نبی، یہ ختیجہ آپ کے پاس سالن کا برتن لا رہی ہیں، جب وہ تشریف لائیں تو ان کے رب کا اور میرا سلام فرمائیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچایا تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اسی سے سلامتی ہے، اور جبریل پر بھی سلام۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ آپ کے خصائص میں یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتوں میں عالی شان گھر کی خوشخبری سنائی کہ حضور خدیجہ کو جنت میں موتی والے گھر کی بشارت دیجیے، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ تھکن۔ آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر مشکل و آسانی میں حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ شعب ابی طالب میں جب سب نے ترک تعلق کیا، اس وقت بھی آپ سنگت میں رہی۔ اس وقت آپ کی عمر بھی بڑی تھی اور آپ کی زندگی خوشحالی میں گزری تھی۔ اس کے باوجود آپ نے سید المرسلین علیہ السلام کی تابعداری کو فوقیت دی۔ خلاصہ یہ کہ آپ کے فضائل و مناقب بے حد و بے عدد بے شمار ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو کہ سید ولد عدنان یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوصاف عالیہ کا سر عام ذکر فرمایا اور تمام عورتوں میں آپ کی شان کو بلند فرمایا۔ تحقیقی روایات سے ثابت ہے آپ کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا، اور ایمان و تصدیق کے مراحل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی موافقت کا شکر ادا کیا۔ آپ کے اخلاق ایسے ہی عظیم و برتر اور سیرت ایسی ہی مستقیم ہے جو احادیث پاک میں مومن کامل کے اخلاق بیان ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو مومن کو ان صفات و عادات کا حامل و پابند دیکھے گا کہ وہ دین میں قوی، نرمی میں دور اندیش، یقین میں صاحب ایمان، علم کا حریص، بردباری کی حالت میں جاننے والا، محبت کرنے میں شفقت والا، ثابت قدم ہونے میں نیک، مالداری میں میانہ رو، فاقے کی حالت میں صبر جمیل کرنے والا، حرص و لالچ سے دور، کسب حلال والا، ہدایت پر عمل کرنے میں چست رہے گا، نفسانی خواہش سے روکنے والا، کوشش سے حاصل کی ہوئی کیفیت میں مہربان، مومن کو جس پر غصہ ہو اس پر ظلم نہیں کرتا، اور چاہنے والے کے حق گناہگار نہ بنے گا، جو نعمت حاصل کیا اسے ضائع نہیں کرے گا، نہ حسد کرتا ہے، نہ طعنہ زنی، نہ لغزش ہونے پر صاحب وقار اور آسانی میں شکر گزار رہتا ہے۔ لغزش ہونے پر صاحب وقار رہتا ہے اور آسانی میں شکر گزار رہتا ہے۔ یہ تمام اوصاف و اخلاق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل صادق آتے ہیں۔ جب آپ کے روشن و باہر کمالات تمام ہوئے اور عالی مراتب اپنی منزل کو پہنچ گئے اور آپ کے انوار و نشانیاں پھیل گئی، تو ماہ رمضان کی 11 تاریخ کو ہجرت سے 3 یا 4 یا 7 سال پہلے اس دار فانی سے تشریف لے گئی۔ چونکہ اس زمانے میں نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ البتہ آپ ان کی قبر انور میں اتر کر مٹی درست فرمایا اور رب کے حوالے کیا۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ کسی ام المؤمنین کو حاصل نہیں۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 65 سال تھی۔ جنت المعلا میں آپ کی تدفین عمل میں آئی اور یہ مشہور ترین قول ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں پر 11 رمضان آپ کا یوم وصال لکھا ہے۔ اکثر سیرت نگاروں نے آپ کی تاریخ 10 ماہ رمضان لکھی ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد